بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام نادیہ کوثر ہے۔ میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج لاہور کے شعبہ اسلامیات سے ہے۔ یہ ہمارا جماعت پنجم اسلامیات کی درسی کتاب کا لیکچر نمبر 1 ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم باب سوم سیرت طیبہ کے حوالے سے سبق نمبر 3 میثاق مدینہ پڑھیں گے، جو صفحہ نمبر 37 پر موجود ہے۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے مراد وہ باتیں ہیں جنہیں بچے سبق کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد جانتے ہیں۔ تدریسی مقاصد: اس سبق کے مطالعے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جان سکیں میثاق مدینہ کا تعارف، میثاق مدینہ کی اہم شرائط اور میثاق مدینہ کی اہمیت۔ اب ہم سبق کا باقاعدہ آغاز میثاق مدینہ کے تعارف سے کریں گے۔ قبائل قبیلہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے گروہ۔ تو بچوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ منورہ میں مختلف قبائل آباد تھے، یعنی مختلف قبیلے رہتے تھے۔ ان میں مہاجرین، انصار، یہودی اور دیگر قبائل شامل تھے۔ انصار کے قبیلے اوس اور خزرج تھے، جو زمانہ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے یہ کمزور ہو چکے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے، جو بہت طاقتور اور مالی طور پر خوشحال تھے۔ میثاق مدینہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سبق مواخات مدینہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ اسی طرح آپ چاہتے تھے کہ مدینہ میں رہنے والے مسلمان اور باقی تمام قبائل مل کر امن و سلامتی اور خوشی سے رہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام قبائل کو جمع کیا۔ باہمی رضامندی سے یہود، مسلمانوں اور دیگر قبائل میں ایک معاہدہ طے پایا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ کی اہم شرائط۔ عزیز بچوں، اس سے مراد وہ باتیں ہیں جن پر عمل کرنا معاہدے میں شامل تمام قبائل کے لیے ضروری تھا۔ چلے اب ہم ان شرائط کو باری باری پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ تمام قبائل امن و امان سے رہیں گے اور امن کے قیام میں سب برابر کے شریک ہوں گے، یعنی تمام قبائل جیسا کہ مہاجرین، انصار اور یہود وغیرہ نہ صرف سکون سے رہیں گے بلکہ سب مل کر امن کو قائم کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ بیرونی حملے کی صورت میں سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی دشمن مدینہ پر باہر سے حملہ کرے گا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ معاہدے کے فریق آپس میں خیر خواہی اور بھلائی کا برتاؤ کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس معاہدے میں شامل سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں گے، مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کریں گے اور اس میں فساد نہیں کریں گے۔ مدینہ منورہ سب کے لیے بہت محترم مقام ہوگا اور کوئی بھی یہاں لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ کوئی فریق قریش مکہ کو پناہ نہیں دے گا، یعنی معاہدے میں شامل کوئی بھی قبیلہ قریش مکہ کی حفاظت نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کا ساتھ دے گا۔ ہر فریق کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، مطلب تمام قبائل اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ اختلاف کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ سب کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر آپس میں کسی وجہ سے جھگڑا ہو جائے تو تمام قبائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو مانیں گے۔ حلیف کی وجہ سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا۔ حلیف ساتھی یا دوست کو کہتے ہیں،
مطلب یہ کہ کوئی اپنے دوست کی وجہ سے مجرم نہیں کہلائے گا۔ اور اس معاہدے کی سب سے آخری شرط یہ ہے، جنگ کی صورت میں تمام فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے، یعنی اگر کسی وجہ سے جنگ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو سب مل کر جنگ کا خرچ اٹھائیں گے۔ پیارے بچوں، میثاق مدینہ کی اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت ہے، اور اس معاہدے کی وجہ سے مدینہ میں رہنے والے مختلف قبائل کو امن و سلامتی سے اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ اب ہم سبق کے آخر میں میثاق مدینہ کی اہمیت جان لیتے ہیں۔ اس معاہدے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی ریاست کے سربراہ بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبیلوں اور مذاہب کے لوگوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ میثاق مدینہ کی روح سے مدینہ منورہ کو مقدس شہر قرار دیا گیا، جس سے ہر قسم کا فتنہ و فساد ختم ہو گیا۔ یہود کی حمایت حاصل کرنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ میثاق مدینہ کی وجہ سے ہی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے علاوہ اس معاہدے کی وجہ سے ہی مدینہ منورہ کا دفاع اور مضبوط ہو گیا۔ سبق کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس کے مشقی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد تھے؟ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ سوال نمبر 2، انصار کے قبائل کون سے تھے؟ انصار کے قبائل اوس اور خزرج تھے۔ سوال نمبر 3، میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام قبائل کو جمع کیا، باہمی رضامندی سے یہود، مسلمانوں اور دیگر قبائل میں ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، میثاق مدینہ کی 5 شرائط تحریر کریں۔ نمبر 1، مدینہ منورہ کے تمام قبائل امن و امان سے رہیں گے اور امن کے قیام میں سب برابر کے شریک ہوں گے۔ نمبر 2، کسی بیرونی حملے کی صورت میں سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 3، ہر فریق کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، کوئی اس کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ نمبر 4، باہمی اختلاف کی صورت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تمام فریق تسلیم کریں گے۔ اور نمبر 5، جنگ کی صورت میں تمام فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے۔ سوال نمبر 5، میثاق مدینہ کی اہمیت بیان کریں۔ اس معاہدے کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی ریاست کے سربراہ بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل اور مذاہب کے لوگوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ میثاق مدینہ کی روح سے مدینہ منورہ کو ایک مقدس شہر قرار دیا گیا، جس سے ہر قسم کا فتنہ و فساد ختم ہو گیا۔ یہود کی حمایت حاصل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ اور نمبر 5 ہے، مدینہ منورہ کا دفاع اور مضبوط ہو گیا۔ میثاق مدینہ انسانی تاریخ میں مذہبی رواداری کی شاندار مثال ہے۔ میثاق مدینہ دور حاضر میں عالمی امن کی بنیاد بن سکتا ہے۔ مشقی سوالات کے دوسرے حصے میں ہم درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 1، میثاق مدینہ کن کے درمیان طے پایا؟ مسلمانوں، یہودیوں اور دیگر قبائل۔ نمبر 2، میثاق مدینہ میں کسے مقدس شہر تسلیم کیا گیا؟ مدینہ منورہ کو۔ نمبر 3، مدینہ منورہ میں یہود کے کتنے قبائل تھے؟ 3۔ نمبر 4، میثاق مدینہ میں مختلف قبائل اور مذاہب کے لوگوں کو ایک جھنڈے تلے کس نے جمع کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ نمبر 5، مدینہ منورہ میں قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، انصار کے۔ مشق کے اس حصے میں ہم خالی جگہ پر کریں گے۔ نمبر 1، معاہدے کے فریقین میں سے کوئی بھی قریش مکہ کو پناہ نہیں دے گا۔ نمبر 2، ہر فریق کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ نمبر 3،
جنگ کی صورت میں سب فریق مل کر اخراجات مشترکہ طور پر برداشت کریں گے۔ نمبر 4، میثاق مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی ریاست کا سربراہ تسلیم کیا گیا۔ نمبر 5، میثاق مدینہ کی روح سے مدینہ کا دفاع اور مضبوط ہو گیا۔ مشقی سوالات کا ہمارا آخری سوال ہے، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ نمبر 1، کسی بیرونی دشمن کے حملے کی صورت میں سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 2، معاہدے کے فریق مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کریں گے اور اس میں فساد برپا نہیں کریں گے۔ نمبر 3، معاہدے کے فریق میں سے کوئی بھی قریش مکہ کو پناہ نہیں دے گا۔ نمبر 4، اس معاہدے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی ریاست کے سربراہ بن گئے۔ اور نمبر 5 ہے، یہود کی تائید و حمایت حاصل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ عزیز بچوں، گھر کے کام میں آپ نے سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے علاوہ مشقی سوالات اور جوابات اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔